رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد کا ابتدائی حصہ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 صحابہ کرام کے ہمراہ احد پہاڑی کی طرف آگے بڑھے۔ 70 ماہر تیر انداز، ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس کا نام بعد میں رکھا گیا جبل رمات، وہ پہاڑی جس کے اوپر تیر اندازوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، ڈپیوٹ کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو یہ ہدایت تھی، حکم تھا کہ آپ پچھلی جانب سے ریڈ الرٹ رہنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے ہم پر آ کر حملہ کرے۔ ادھر ہوا یہ 7 شوال ہے، ہجرت کا تیسرا سال ہے۔ سب سے پہلے ابو سفیان کے لشکر میں سے طلحہ بن نبی طلحہ العبدری وہ آگے بڑھا، اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور مسلمانوں کو نازیبا الفاظ کہتا ہوا، اور آج ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے اور اس طرح کی باتیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے شوہر تھے، وہ آگے بڑھے اور بڑی بہادری کے ساتھ جمپ کر کے اونٹ کے اوپر گئے اور اس کو وہاں سے پکڑ کے نیچے گرایا اور ذبح کر دیا۔ یہ انداز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت زبیر کا، تو آپ نے بہت شاباش دی اور الفاظ ارشاد فرمائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِي الزُّبَيْرُ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی سپورٹر ہوتا ہے، میرا سپورٹر زبیر ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور آپ کی یہ قائدانہ صلاحیت تھی کہ اپنے ایک ایک ساتھی کو جب بھی کوئی بھلے چھوٹا سا بھی کام کرے شاباش دیتے تھے، حوصلہ بڑھاتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے۔ اور اس کے بعد ابو سفیان کی طرف سے حملہ ہوا۔ اس طرح پہلا جو قتل ہوا غزوہ احد میں وہ طلحہ بن ابی طلحہ العبدری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدر میں اسود بن عبد الاسد مخزومی یہ پہلا قتل ہوا تھا، احد میں طلحہ۔ ابو سفیان کی طرف سے حملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بالکل تیار تھے، ان کی طرف سے بھرپور دفاعی حملہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے اپنی تلوار نیام سے نکال کر فرمایا کہ یہ تلوار میں کس کو دوں، کون اس تلوار کا حق ادا کر سکتا ہے۔ 3-4 صحابہ کرام اٹھے، لیکن ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار دی۔
اور خود صحابہ کرام وہ بیان کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر رشتہ دار تھے، کہ یہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تلوار ہمیں دینی چاہیے تھی، ابو دجانہ کو دے دی۔ اب دیکھتے ہیں ابو دجانہ کیا کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ چنانچہ ابو دجانہ نے اپنے سر کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا باندھا اور پھر دشمن کی صفوں میں ایسے گھسے کہ ہلچل مچا دی۔ ساتھ ہی ابو دجانہ کہتے ہیں کہ ان کی عورتوں کے کیمپ تک میں پہنچ گیا اور میں ان کی عورتوں کو جس کو چاہتا مار سکتا تھا، خاص طور پہ ابو سفیان کی بیوی ہند، جس کا بھی آگے چل کے تذکرہ بھی آئے گا۔ لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میں رسول اللہ کی تلوار سے کسی عورت کو قتل نہ کروں، چنانچہ میں نے ان عورتوں سے تلوار بچا لی۔ بہرحال بری طرح دشمن کا نقصان ہوا، لیکن اس پہلے حملے میں مسلمانوں کا بھی ایک بڑا نقصان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، جو علمبردار بھی تھے، جھنڈا ان کے پاس تھا مسلم آرمی کا، ان کی شہادت ہو گئی۔ اور وحشی بن حرب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، وحشی بن حرب جو ہے یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی یہ بدر کی جنگ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ تو اب جب احد کی جنگ کے لیے مکہ سے لشکر روانہ ہو رہا تھا تو جبیر بن مطعم نے اپنے اس غلام وحشی بن حرب کو تیار کر کے بھیجا کہ تم کچھ بھی نہ کرو، صرف حمزہ سے میرے چچا کے خون کا بدلہ لے لو، میں تمہیں منہ مانگا انعام بھی دوں گا اور آزاد بھی کر دوں گا۔ وحشی بن حرب خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار، اپنا خنجر اچھے طریقے سے تیار کیا، اس کے ساتھ زہر لگائی، دعائیں کرتا رہا اپنے طور پہ، جو بھی ان کو اس وقت تو نہیں تھا شعور کہ مجھے یہ موقع ملے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب دیکھا کہ حضرت حمزہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے، دشمن پر تلواریں چلائے جا رہے، تو یہ دور سے زمین پہ لیٹ گیا اور پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا آیا۔ اب رش میں آپ خود سمجھتے ہیں کہ بندہ نیچے نہیں دیکھ سکتا، سامنے دیکھتا ہے، زمین کی طرف نظر نہیں جا سکتی جب ہر طرف لوگ ہوں۔ تو نیچے سے اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ میں خنجر مارا، خنجر کے ساتھ بڑی سخت زہر لگی ہوئی تھی، حضرت حمزہ گرے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر نے اٹھا لیا، جنگ جاری۔ ادھر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کا بھی وقت آ گیا، وہ شہید ہوئے۔ تو کچھ مورخین کا خیال ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی مشابہت تھی۔ اس بنیاد پر دشمن نے یہ سمجھا کہ ہم نے معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ اب اس وجہ سے ہوا یا ان کی کوئی چال تھی، جو بھی ہوا انہوں نے افواہ پھیلائی کہ ہم نے معاذ اللہ رسول اللہ کو شہید کر دیا۔ یہ کیفیت جب ہوئی تو مسلمانوں کے بھی حوصلے پست ہو گئے، سب تتر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی پر مامور جو 8-9 صحابہ کرام تھے وہ بھی منتشر ہو گئے تھے۔ جنگ اس انداز سے ہو رہی تھی اور کئی صحابہ کرام جنگ سے نکل کے واپس مدینہ کی طرف بھی روانہ ہونے لگے۔ لیکن اس دوران حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑی کے اوپر آئے اور انہوں نے آواز لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں، واپس پلٹو۔ چنانچہ اب وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تب ہم کس کے لیے؟
لیکن حضرت انس بن نضر اور ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالی عنہما دو کے صحابہ کرام کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے ان صحابہ کرام کو دوبارہ ترغیب دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں بھی رہے تو دین تو باقی ہے، اللہ کا حکم تو باقی ہے، اس کے لیے ہمیں یہ کارروائی کرنی ہے، پیچھے مت ہٹو۔ چنانچہ یہ واپس پلٹے، اور اس دوران ہوا یہ کہ وہ جو 70 ماہر تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ٹیلے پر کھڑے کیے تھے وہ نیچے اترنے لگے۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف کچھ ہسٹورینز کا ہے کہ پہلے مرحلے پر جب ابو سفیان کے لشکر کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اس کے 22-23 بندے قتل ہو گئے تھے اور باقی بڑی مشکل میں آ گئے تھے، تو خود ابو سفیان کا لشکر میدان سے بھاگا۔ اس کو دیکھ کر یہ جو ماہر تیر انداز تھے انہوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، وہ بھاگ رہے ہیں، ہمیں یہاں اب نہیں رکنا چاہیے، نیچے اترنا چاہیے۔ لیکن ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو رسول اللہ نے آرڈر کیا تھا جب تک میں تم سے یہ نہ کہوں کہ نیچے آ جاؤ اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑنا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ کہتے تھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے، دشمن بھاگ رہا ہے میدان چھوڑ کے تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہاں رہنا۔ اب 61 بندے نیچے اتر گئے، 9 حضرت عبداللہ ابن جبیر سمیت اوپر کھڑے رہے کہ ہم تو رسول اللہ کے حکم کا انتظار کریں گے۔ جب یہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید جنہوں نے پہلے 2 مرتبہ کوشش کی تھی کہ پیچھے سے آ کر حملہ کریں، حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حملے میں ناکام رہے تھے کیونکہ یہ ریڈ الرٹ تھے، اوپر پہاڑی پر تھے، اوپر سے تیر برساتے تھے تو وہ واپس چلے جاتے تھے۔ اب جب دیکھا کہ یہ نیچے اتر گئے ہیں، چند بندے ہی اوپر ہیں، 300 فائٹرز کے ساتھ احد پہاڑی کے پیچھے سے بھاگے ہوئے آئے اور اوپر چڑھے۔ پہلے 9 کو شہید کیا، اس کے بعد پیچھے سے مسلم آرمی پر حملہ، ادھر سے ابو سفیان کا لشکر واپس، مسلمان 2 گروپس کے درمیان پھنس گئے، اور اسی موقع پر بہت بڑا نقصان ہوا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بندوں نے حملے کیے تھے۔ ایک عتبہ بن ابی وقاص جس کے حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، عبداللہ ابن قمہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا اور آپ کا لیفٹ شولڈر اوپر سے پورا ایک پیس کٹ کے نکل گیا، تیسرا عبداللہ ابن شہاب۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوئے، خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت کچھ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہ گئے تھے، ان میں خاص طور پہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، باقی سارے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر سعد بن ابی وقاص کو دیتے اور فرماتے ارمِ یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد یہ تیر اٹھاؤ، دشمن کو مارو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو فرما رہے ہیں کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تیر 70 تیر مروائے حضرت سعد سے، ہر تیر کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز، اور حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یوں سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، ہر آنے والے تیر کو پتھر کو اپنے جسم پر روک رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ حضرت طلحہ کا فرنٹ چھلنی ہو گیا، لہو لہان ہو گئے بری طرح، لیکن عزم کر لیا تھا کہ جب تک میرا آخری سانس بھی باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع میں کروں گا۔ چنانچہ جب جنگ ختم ہوئی، ابھی ہم اگلا حصہ بیان کریں گے، لیکن حضرت طلحہ کے حوالے سے جنگ جب ختم ہوئی سارے صحابہ کرام کہتے تھے ذاک یوم طلحہ، ہر شخص نے اپنے طور پہ بڑا کام کیا، لیکن سارا کریڈٹ طلحہ لے گیا۔
جس نے اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے تیروں اور تلواروں کے سامنے پیش کر دیا تھا، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ جو اجر لے گیا ہم اس کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ بہرحال اب یہ سلسلہ جاری ہے، آپس میں بھی تلواریں چلنے لگیں، بہت برا حال ہو گیا مسلم آرمی کا۔ اور اس دوران دشمن نے دوبارہ افواہ پھیلائی کہ ہم نے معاذ اللہ رسول اللہ کو شہید کر دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، جو آپ کے پاس تھے، جو آپ کو دیکھ رہے تھے، کہ تردید نہ کرنا، خاموشی اختیار کرنا۔ جب جواب نہیں گیا، پہلے تو حضرت انس بن نضر نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں، واپس آؤ۔ اب جب صحابہ کرام کی طرف سے جواب نہ آیا تو دشمن نے یہی سمجھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا۔ چنانچہ ہمت وہ ہار چکے تھے، ان کو اپنی جو لاشیں نظر آ رہی تھیں، ابو سفیان نے اپنی فوج کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو سٹاپ کا آرڈر دے دیا۔ اس کے بعد اب جاتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کیا کہ شہیدوں کی ڈیڈ باڈی جو پڑی تھیں، ان کا مسئلہ، ابو سفیان کی بیوی ہند، اس نے جو کیا تھا، حضرت حمزہ کا پیٹ پھٹا پڑا تھا تو غصے سے کلیجہ چبایا، نہ جانے اس کو کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا غصہ تھا، کیوں تھا۔ اور جب یہ لشکر ابو سفیان کا آ رہا تھا مدینہ کی طرف، راستے میں ابواہ کے مقام پر جب پہنچا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، تو یہ کہتی تھی کہ آمنہ کی قبر کھودو، اس کو نکالو۔ اور سارے لوگ کہنے لگے کہ آمنہ کو مرے ہوئے 50 سال سے اوپر ہو گئے، اس کی اب ہڈیاں بھی نہیں رہی ہوں گی، قبر سے تم کیا نکالو گی؟ یہ ایسی عورت تھی۔ بہرحال لیکن چونکہ بعد میں مسلمان ہو گئی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ انہوں نے کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکالیں، ناک کاٹی، کان کاٹے، پیٹ ویسے پھٹا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ نکلے، اب اس میں ایک واقعہ ملتا ہے خاتون کا کہ ان کو جب پتہ چلا، وہ بھاگی ہوئی آ رہی تھی جنگ کی طرف، میدان جنگ کی طرف، تو راستے میں ان سے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا ذرا جنگ کی خبر لینے کے لیے۔ کہا تمہارے تو تینوں رشتہ دار، باپ بھی، بھائی بھی، شوہر بھی فوت ہو گئے، قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، تم کیا جا کر دیکھو گی؟ تو اس نے فوراً کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بتاؤ، میں نے ان کا کب پوچھا ہے آپ سے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ تو اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کل مصیبت بعدک جلل، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں، میرا کچھ بھی نہیں گیا، سب کچھ موجود ہے۔ جس کے اپنے گھر کی 3 لاشیں پڑی ہوں اور ایک عورت ہو، وہ کہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں تو میرا کچھ بھی نہیں ضائع ہوا، میرا سب کچھ موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کی محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دشمن کے کیا ارادے ہیں، ایسا نہ ہو دوبارہ جیسے پہلے ایک مرتبہ نکل کے گئے اور پھر حملہ کر دیا، واپس حملہ نہ کر رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ سامان اپنا پیک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، ان کو جانے دو، اس کے بعد ہم اپنی لاشوں کی تدفین وغیرہ کریں گے اور پھر واپس مدینہ جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان پہاڑی کے اوپر آیا اور اس نے آواز لگائی کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا کہ جواب نہ دینا صحابہ کرام کو۔ جواب نہیں گیا تو کہنے لگا دیکھا ہم نے تمہارے رسول کو ٹھکانے لگا دیا۔ اس کے بعد کہنے لگا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حکم تھا کہ جواب نہیں دینا ہے۔ خاموشی رہی تو اس نے کہا یہ بڑا رسول اللہ کا سپورٹر بنتا تھا، ہر وقت ساتھ رہتا تھا، آج اس سے بھی ہماری جان چھوٹی۔ پھر کہا تم میں عمر فاروق موجود ہیں؟ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموشی رہی تو کہنے لگا یہ بڑا تیس مار خان تھا،
آج ہم نے اس سے بھی جان چھڑا لی۔ اور پھر اس نے یہ الفاظ کہے لنا عزا ولا عزا لکم، اپنے خدا کی باتیں کرتے ہو، کہاں گیا تمہارا خدا؟ دیکھو ہمارا خدا عزا، اس نے آج ہماری مدد کی اور ہم نے تمہارا یہ نقصان کر دیا، تمہارے سارے بڑے مار دیے ہم نے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر فاروق کو اب ضبط نہ ہوا اور انہوں نے جواب میں کہا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے ساتھ اللہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے دشمن جن تین کے تم نے نام لیے، تینوں کے تینوں زندہ سلامت ہیں، ہمت ہے تو آ جاؤ، دوبارہ بھی ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا نہیں، اب ہم نے سامان تیار کر لیا ہے، اب ہم جا رہے ہیں، اگلے سال ملیں گے۔ چلے گئے یہاں سے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء کی لاشیں اکٹھی کی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کچھ کے رشتہ دار یہاں سے لاشیں لے گئے جنت البقیع میں دفن کی، کچھ یہاں سے لے گئے قبا جو رہتے تھے، قبا کا جو قبرستان ابھی بھی حاجیوں نے دیکھا ہوگا، قبا کی مسجد کے بالکل برابر میں قبرستان وہ موجود ہے، وہاں تدفین کی۔ کچھ جو بچے وہاں دفن ہوئے، اور اب اس وقت باؤنڈری وال جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں چند صحابہ کرام کی قبریں ہیں، لیکن 2 صرف نمایاں ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری لاشوں کو پہچان لیا گیا تھا، سوائے حضرت حمزہ کی لاش کو پہچانا نہیں جا رہا تھا، یہ حالت کر دی گئی تھی ڈیڈ باڈی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں ان کو بلوایا، اور انہوں نے انگلیوں سے حضرت حمزہ کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت حمزہ کی تدفین کی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین فرما رہے، آپ کفن کے لیے جو چادر لپیٹ رہے تھے، سر کور کرتے تھے پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، پاؤں کور کرتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ کا شہزادہ تھا، جو لباس یہ پہنتا تھا لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، جو خوشبو یہ لگاتا تھا کسی کو دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ آج اس نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا، دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پورا کفن بھی نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو اس طریقے سے دفنا دیا گیا، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشیں دیکھیں تو کسی نے 23 بتائیں، کسی نے 33 بتائیں دشمن کی، ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی، یہ جو 630 واپس پلٹ کے آئے سارے زخمی، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی۔ حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی، اور اس وقت زخموں کے لیے یہ علاج ہوتا تھا کہ ریشم کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ بھر دی جاتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں لوہے کے کوئی رنگز تھے، وہ ایک پھنسا ہوا تھا، وہ بڑی مشکل سے صحابہ کرام نے اپنے دانتوں سے کھینچ کے نکالا، بہت بلیڈنگ ہوئی، یہ کیفیت تھی۔ اب اس دوران ہوا یہ 7 شوال شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ آئے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اب وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس راستوں پر بھیجے ہوئے ہوتے تھے نا ان کی طرف سے، کہ ابو سفیان کا لشکر دوبارہ حملہ کر رہا ہے مدینہ پر۔ ہوا یہ تھا کہ اس وقت تو یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، اگلا جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا رکے، اس وقت جب یہ باتیں ہوئیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو ابو سفیان نے ان کو بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے آتے ہوئے آواز لگائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، تو مجھے پھر یہ جواب ملا تھا کہ وہ تینوں زندہ سلامت ہیں۔ تو اس کی اپنی فوج اس کو ڈانٹنے لگی کہ تم نے یہ ہمیں وہاں کیوں نہیں بتایا کہ ہم ان کو ختم ہی کر کے آتے، یہاں تک آ گئے، ابھی واپس چلو ورنہ یہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے، یہ موقع اچھا ہے کہ اس وقت ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس ارادے سے ابو سفیان کا یہ لشکر 3000 کا واپس آ رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آرڈر کیا، یہ 630 جیسی حالت میں بھی تھے، دیوانہ وار رسول اللہ کے آرڈر پہ نکل کھڑے ہوئے کہ ہم مدینہ کی بستی سے باہر نکلتے ہیں، جہاں آمنا سامنا ہوگا وہیں لڑائی کریں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معبد
جن کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا، ابو معبد اور ام معبد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت ان کی جھونپڑی پہ پہنچے تھے اور بکری کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا اور بکری نے دودھ دیا تھا۔ ان کے بیٹے معبد یہ مسلمان ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور ابو سفیان اس کے لشکر کو نہیں پتہ کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو حکم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھے موقع پر آئے ہو، میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل تو رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے اس وقت جو کنڈیشن ہو چکی ہے میرے ساتھیوں کی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے تو بہت اچھا ہوگا، ان کو کسی طرح تم واپس مکہ بھگاؤ۔ حضرت معبد بھاگے ہوئے گئے، اور جب لشکر کے ساتھ ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی حمراء الاسد پہ، تو ان کو کہا رہے تم لوگ ابھی تک یہاں ہو، مرنا ہے کیا تم لوگوں نے؟ اس وقت تو مدینہ والوں کو اطلاع ملی اور ادھر سے تمہارا لشکر پہنچ گیا، تیاری نہ کر سکے تھے، اس لیے تم نے ان کے اتنے بندے مار دیے، اب تو بڑی بھاری فوج ان کی آ رہی ہے اور بڑے شدید غصے میں تمہارے ایک ایک بندے کے 10 ٹکڑے کریں گے، کچھ اس طرح سے ڈرایا دھمکایا کہ واپس جاؤ ورنہ خیر نہیں تمہاری۔ اب ابو سفیان کے اپنے بندے کہنے لگے کہ یار یہ تو اپنا ہے نا معبد، یہ بتا رہا ہے، لہٰذا عزت سے ایک مرتبہ نکل آئے ہیں تو واپس چلے جانے میں عافیت ہے، بعد میں دوبارہ لڑ لیں گے، ابھی واپس ہی چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ 8 تاریخ شوال کی بنتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حمراء الاسد پہ پہنچے تو حضرت معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ اس طرح میں نے ان کو ڈرا دھمکا کے مکہ روانہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت شاباش دی، اور 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر سٹے کیا حمراء الاسد پر۔ 11 شوال کو ہجرت کا 3را سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ تھی غزوہ احد۔ اس کے بعد جو مشہور جنگ ہے وہ غزوہ خندق ہے، لیکن غزوہ خندق کے درمیان جو چند چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اس میں 2 واقعات بلکہ 3 انتہائی دردناک وہ داستانیں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔